رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، دنیا کے اندر مختلف مذاہب پائے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام مذاہب کو باطل قرار دیا ہے اور یہ فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے، باقی جتنے ادیان اس دنیا میں پائے جاتے ہیں ان تمام ادیان کو اللہ نے باطل کہا ہے اور اس کو رد کر دیا کہ یہ مذہب نہیں ہے، دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اس جملے سے پروردگار عالم نے دنیا کے تمام مذاہب کو غلط قرار دیا ہے، باطل ٹھہرایا ہے اور بحیثیت مذہب اس کو رد کر دیا ہے۔ جب بحیثیت مذہب دنیا میں پائے جانے والے تمام مذاہب کو اللہ نے رد کر دیا ہے تو ان مذاہب کے طریقوں کو بھی اللہ نے رد کر دیا ہے۔ ہر مذہب کا ایک اصول ہوتا ہے، ایک ضابطہ ہوتا ہے، ہر مذہب کا ایک طریقہ ہوتا ہے اور اس مذہب کے ماننے والے اس طریقے پر چل کر اپنے آپ کو اس مذہب کا ایک سچا فالوور سمجھتے ہیں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی نے ان باطل ادیان کو اور باطل مذاہب کو بحیثیت مذہب قبول کرنے تیار نہیں ہے، تو
پھر ان مذاہب میں پائے جانے والے طریقوں کو بھی اللہ ناپسند کرتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک مذہب صرف اسلام ہے۔ اب جب مذہب اسلام ہے اور بحیثیت مذہب اللہ نے اسلام کو پسند کیا ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے، دین اسلام میرا پسندیدہ مذہب ہے۔ تو جب اللہ نے اسلام کو پسند کیا ہے مذہب کی حیثیت سے، تو اس مذہب کے طریقے بھی تو اللہ کو پسند ہوں گے۔ جیسے دوسرے مذاہب اللہ کو پسند نہیں ہیں تو ان کے طریقے بھی پسند نہیں ہیں۔ دوسرے مذہب کو اللہ نے رد کر دیا تو ان کے طریقوں کو بھی رد کر دیا۔ اسلام کو اللہ نے اپنا پسندیدہ مذہب قرار دیا ہے، یہ کہا ہے کہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ تو جب اسلام پسند ہے تو اسلام کے طریقے بھی اللہ کو پسند ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان طریقوں کو جو اللہ رب العزت کے پسندیدہ ہیں، ان طریقوں کو جس پر اللہ اپنے بندوں کو چلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ طریقے جسے اللہ تبارک و تعالی پسند فرماتے ہیں، اس کا ایک نمونہ اور اس کا ایک آئیڈیل اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں ہمارے درمیان میں بھیجا ہے کہ زندگی کا کون سا کام کس انداز پر اور کس طریقے پر ہونا چاہیے، اس کو پریکٹیکل طور پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے کر بتایا ہے۔ قرآن کریم ایک تھیوری ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ اس قرآن کریم کی عملی تصویر ہے۔ اس کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے عملی طور پر کر کے بتلایا کہ کون سا کام کس وقت میں، کس انداز میں، کس طریقے پر کیسا کرنا چاہیے۔ تو عملی تصویر اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے سامنے رکھوا دی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کی اتباع کو اور آپ کی پیروی کرنے کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی محبت کے لیے شرط رکھا ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اللہ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے کہیے کہ اگر انہیں اپنے رب سے محبت ہے اور اللہ کی چاہت ان کے دلوں میں ہے
تو ان سے کہیے کہ یہ آپ کی پیروی کرے، آپ کی اتباع کریں زندگی کے ہر کام میں۔ ایسا نہیں ہے کہ چند کاموں میں کریں، چند کاموں میں نہ کریں۔ اپنی مرضی میں جب آیا کریں، جب آیا نہ کریں۔ دل کو بھایا تو کریں، دل کو بھایا نہ بھایا تو نہ کریں۔ نہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا فَاتَّبِعُونِی، ان سے کہیے کہ وہ آپ کی اتباع کرے۔ جب وہ آپ کی اتباع کریں گے تب جا کر یحببکم اللہ، انہیں اللہ کی محبت ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی محبت اور چاہت دینے کے لیے شرط رکھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کو۔ اپنی رضا کے لیے اتباع نبی کو شرط رکھا ہے، صرف محبت رسول کو شرط نہیں رکھا ہے۔ اور یہ قرآن کریم ہے، اور یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ تم صرف نبی کی چاہت اپنے دلوں میں رکھو، میں تم سے محبت کرنے لگ جاؤں گا، یا صرف تم اپنے نبی کی چاہت کی باتیں کرو، میں تم سے محبت کرنے لگ جاؤں گا، یا صرف نبی کی محبت کا نعرہ لگا دو تو میں تمہاری مغفرت کر دوں گا۔ یہ تو نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، کہ اگر انہیں اللہ سے محبت ہے تو آپ ان سے کہیے کہ وہ آپ کی اتباع کریں، وہ آپ کی پیروی کریں۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں عمل کی ضرورت نہیں ہے، یا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمل ضروری نہیں ہے، وہ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کا انکار کرنے والے ہیں، اللہ کے اس حکم کو جھٹلانے والے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام کا انکار ہے اس کے اندر، جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے عمل ضروری نہیں ہے۔ قرآن کریم تو کہہ رہا ہے کہ اللہ کی محبت اگر تمہارے دلوں کے اندر ہے تو آئے نبی آپ ان سے کہیے کہ وہ آپ کی پیروی کریں، آپ کی اتباع کریں۔ یہاں محبت کا لفظ نہیں ہے، اتباع کا لفظ ہے، یہاں پیروی کا لفظ ہے۔ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ، اللہ نے فرمایا جو آپ کی اتباع کرے گا میری محبت اس کے لیے ہے، جو آپ کی اتباع نہیں کرے گا تو وہ میری محبت کا خواب دیکھتا رہے، وہ میری محبت کا خواب دیکھتا رہے۔ میری محبت مشروط ہے آپ کی اتباع کے ساتھ، اگر آپ کی پیروی کرے گا تو میری محبت ملے گی، آپ کی پیروی کرے گا تو وہ میرا منظور نظر بنے گا، آپ کی پیروی کرے گا تو میرے دربار میں عزت ملے گی۔ جو آپ کی پیروی نہیں کرے گا تو اس کو میرے دربار میں کوئی عزت نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ آپ کی پیروی کیوں لازم ہے؟ اس لیے لازم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو ایک نمونہ بنا کر، ایک آئیڈیل بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا، اور یہ فرمایا کہ جن کی زندگی میرے نبی کے طریقوں کے مطابق ہوگی وہی میرے دربار میں عزت دار ہے، اور جس کی زندگی نبی کے طریقے پر نہ ہو
اور جس کی زندگی کے کام کاج نبی کے طریقے کے مطابق نہ ہو، اس کی زندگی کا رنگ اور ڈھنگ نبی کے طریقے کے مطابق نہ ہو، تب کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي، جس نے میرے طریقے سے منہ موڑ لیا، جس نے میرے طریقے سے اعراض کیا، جس نے میرے طریقے سے منہ موڑ لیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فلیس منی، جو مجھ سے منہ موڑ لیتا ہے یا میرے طریقوں سے منہ موڑ لیتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا میں اس سے اپنا رشتہ توڑ لیتا ہوں، میں اسے اپنا سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ایک دوسری حدیث کے اندر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب سنتی فقد احبنی۔ یہ حدیث دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیتی ہے، اور وہ زبانی نعروں کے اندر کے کھوکھلے پن کو ظاہر کرتی ہے، اور یہ حدیث زبانی لخلخوں کو رد کرتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے چاہت ہے یا نہیں ہے، دین سے اس کا رشتہ مضبوط ہے یا نہیں ہے، اس کو یہ حدیث بالکل واضح کر رہی ہے، جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا من احب سنتی، جس نے میری سنت سے محبت کی، جسے میرے طریقے سے محبت ہے، جس کی زندگی میرے طریقوں کے مطابق ہے، جو میرے طریقوں پر چلتا ہے، فقد احبنی، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے، جس کی زندگی میری سنت پر ہو، جس کی زندگی میرے طریقے پر ہے، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ من احب سنتی فقد احبنی، جو میری سنت پر چل رہا ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کے دل میں مجھ سے محبت ہے، اس کا عمل بتا رہا ہے، اس کی زندگی کا طرز بتا رہا ہے، کیونکہ سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک وہ دکھلا رہا ہے کہ میرے قلب و جگر میں نبی کی محبت ہے، اسی لیے میرے بال نبی کے طریقے کے مطابق ہے، میرا چہرہ نبی کے طریقے کے مطابق ہے، میرا لباس سنت کے مطابق ہے، میرا کھانے پینے کا انداز نبی کے طریقے کے مطابق ہے، میرے اٹھنے بیٹھنے کا انداز نبی کے طریقے کے مطابق ہے، میرا کاروبار نبی کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہے، میرا لوگوں سے ملنا جلنا نبی کے طریقے کے مطابق ہے۔ اللہ کے نبی یہی تو فرما رہے ہیں، اس کی زندگی کی چال ڈھال، اس کا زندگی کا انداز اور اس کے جینے کا طور طریقہ بتائے گا کہ اس کے دل میں نبی سے محبت ہے یا نہیں ہے۔ من احب سنتی فقد احبنی، فرمایا کہ جو میری سنت سے محبت کرتا ہے، جو میری سنت سے محبت کرتا ہے، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ جیسے ایک بیٹا باپ کی ہر بات پر سر جھکا کر سرے تسلیم خم کر لیتا ہے اور باپ کی ہر بات کی حامی بھرتا ہے اور باپ کی ہر بات کو یس کہتا ہے، باپ کی ہر بات پر جی کہتا ہو، تو باپ مانتا ہے کہ یہ میرا فرما بردار بیٹا ہے، کہ یہ میری کسی بات کو نہ نہیں کہتا،
ماں مانتی ہے اس بات کو کہ یہ میرا فرمانبردار بیٹا ہے، اور ناز کرتا ہے وہ باپ، ناز کرتی ہے وہ ماں اس فرمانبردار بیٹے پر جنہیں فخر ہوتا ہے کہ ان کا بیٹا ان کی کوئی بات نہیں کاٹتا ہے، ان کی کھینچی ہوئی لکیر کو پار نہیں کرتا ہے، ان کی ہاں کو نہ نہیں کہتا ہے۔ اور ایک وہ بیٹا ہو جو باپ کی بات کو بھی کاٹتا ہو، ماں کی بات کو بھی نظر انداز کرتا ہو، یا کبھی مانتا ہو کبھی نہ مانتا ہو، اس کی مرضی میں آیا تو مانتا ہے، اس کی مرضی میں نہ آیا تو نہیں مانتا۔ کیا کوئی باپ دنیا میں ہے جو اس بیٹے کو یہ کہے کہ یہ میرا فرمانبردار بیٹا ہے؟ اگر اس کی جھوٹی زبان لوگوں کے درمیان میں یہ کہہ بھی دیتی ہو تو کیا دل اس کا ساتھ دیتا ہے؟ کیا اس کی ضمیر مانتی ہے اس بات کو کہ زبان جو کہہ رہی ہے واقعی وہ صحیح ہے؟ میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، جیسے نافرمان بیٹا باپ کے لیے ناپسندیدہ ہے، باپ کی نافرمانی کی وجہ سے، ایسے ہی بارگاہ نبی کے اندر وہ امتی ناپسندیدہ ہے جو نبی کے طریقے کو پسند نہیں کرتا ہے، ناپسندیدہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من احب سنتی، جسے میری سنت سے محبت ہو۔ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو مجھ سے محبت ہے، کیونکہ محبت ہی وہ کام کراتی ہے، اور جس کے قلب کے اندر جتنی نبی کی محبت ہوتی ہے اس کی زندگی اتنی سنت کے طریقے پہ ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ چاہت مجبور کرتی ہے اس راستے پر چلنے کے لیے، وہ چاہت مجبور کرتی ہے اس طریقوں کو اپنانے کی۔ دنیا میں آپ نے کسی چاہنے والے کو ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ جو چاہت کا دعویٰ تو کرتا ہو لیکن جس کو چاہتا ہو اس کی نہ مانتا ہو۔ آپ نے دنیا میں کہیں ایسا دیکھا ہے کہ چاہت کا دعویٰ کرنے والا بے پناہ چاہت کا دعویٰ کر رہا ہے، اور جس سے چاہت کا دعویٰ ہے اس کی ہر بات کو کاٹ رہا ہو؟ اور جس کی ہر بات کو کاٹا جا رہا ہے، کیا وہ آپ کی چاہت پر بھروسہ کریں گے؟ کیا وہ آپ کے محبت کے دعووں کو مان جائیں گے کہ آپ کو ان سے محبت ہے؟ آپ یہ کہیں زبان سے نہیں بتایا تو کیا ہوا، عمل سے نہیں دکھایا تو کیا ہوا، خون کے قطرے قطرے میں آپ کی محبت ہے، اور دل کے گوشت کی بوٹی بوٹی میں آپ کی محبت ہے، دل کے نہا خانوں میں آپ کی محبت ہے، یقین کر لیں گے کوئی؟ میرے عزیز بھائیوں، دعوے دلیل مانگتے ہیں، دعوے ثبوت مانگتے ہیں۔ بولے دل کا حال اللہ جانتا ہے۔ جب کہیں سے بات بن نہیں پڑتی ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہمارے دل کا حال تو اللہ جانتا ہے۔ دل کا حال بے شک اللہ جانتا ہے، لیکن اللہ نے ظاہر دین کے مطابق نہ ہونے والے کو بتایا کہ تیرا باطن خالی ہے، کیونکہ گھڑے میں سے وہی چیز باہر آتی ہے جو اندر ہوتی ہے۔ سرائی میں جو چیز رکھیں گے باہر وہی نکلے گی، کہ قلب و جگر میں اگر محبت ہے تو اس محبت کے اثرات باہر نظر آتے ہیں۔ ایک برف کا ٹکڑا آپ گلاس میں ڈال دیجئے اور اس میں پانی ڈال دیجئے،
5 منٹ کے بعد برف یہ بتائے گا کہ میں اندر ہوں، اور جھانک کر اندر دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، گلاس کو باہر سے دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اندر یا تو ٹھنڈا پانی ہے یا برف ہے۔ اندر جو ہوتا ہے اس کا اثر باہر دکھتا ہے۔ کسی دیگ میں اگر کھانا گرم رکھا ہوا ہو تو اس کا اثر دیگ باہر دکھاتی ہے۔ قلب میں ایمان اگر موجود ہے، قلب میں اللہ کی محبت موجود ہے، قلب میں نبی کی محبت موجود ہے، قلب میں اسلام کی محبت موجود ہے، تو چہرہ مکھڑا دکھاتا ہے کہ اندر کچھ ہے، اندر کچھ ہے۔ الماری میں کچھ رکھا ہوا ہے تبھی تو تالا لگا ہوا ہے، گھر میں کچھ رکھا ہوا ہے تبھی تو قفل لگایا گیا ہے، ورنہ تو گھر میں 2-3 الماریاں ہوتی ہیں لیکن تالا ایک کو لگتا ہے تو کھلی رہتی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، جو چیز اندر ہوتی ہے اس کے اثرات باہر نظر آتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من احب سنتی، جسے میری سنت سے محبت ہے وہی میرے نزدیک مجھ سے محبت کرنے والا شمار کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جسے مجھ سے محبت ہے وہ میرے مشن پہ رہے گا، میرے مشن پہ رہے گا، میری پسند پر چلے گا، میرے طریقے کو اپنائے گا۔ اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا، وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ، اللہ کے نبی نے فرمایا فَمَنْ أَحَبَّنِي، جو مجھ سے محبت رکھتا ہے، واقعی اس کے دل میں میری چاہت ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا، وہ میرے ساتھ رہے گا۔ ایک طرف اس حدیث کے ذریعے سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی امت کو تعلیم دی کہ تمہاری زندگی میرے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے، اور معیار بتا دیا کہ تمہارے دل میں اگر محبت ہے تو تم میرے طریقے پر چلو، میرے بتائے ہوئے راستے پر چلو، اور جس راستے پر چلانے کے لیے میں نے 23 سال انتھک محنت کی ہے، 23 سال کے شب و روز میری زندگی کے تمہارے سامنے آئینے کی طرح سے رکھے ہوئے ہیں، یہ سب میں نے منمانی انسانوں کو جینے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ ان کو ایک بندھن میں باندھنے کے لیے کیا تھا، ان کو ایک طریقے پر لانے کی محنت کی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو جس راستے پر دیکھنا چاہتے تھے، سوال یہ ہے کیا ہم اس راستے پر ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کو جس کام پر لگا کر گئے تھے، آیا ہم اس کام پر لگے ہوئے؟ نبی پاک علیہ السلام ہمارے چہروں کو جیسا دیکھنا چاہتے تھے، کیا ہمارے چہرے ویسے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام ہم کو جن لباسوں میں دیکھنا چاہتے تھے، ہمارے لباس کیا ویسے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام جیسا کاروبار کرنے کی ہمیں تعلیم دی ہے، کیا ہم ویسا کاروبار کر رہے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام شادی بیاہ کو جیسا کرنے کا حکم ہمیں دیا ہے، کیا ہماری شادی بیاہ اسی طریقے پر ہو رہے ہیں؟ سوال کسی اور سے نہیں، اپنے دل سے کیجئے، گواہی کسی اور سے لینے کی ضرورت نہیں، اپنی ضمیر سے لیجئے۔ اگر
جواب ہاں میں ملتا ہے گڈ، اگر ہاں میں نہیں ملتا ہے تو سوچ کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی تو فرما رہے ہیں فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میری سنت پر نہیں ہے اور جو میرے طریقے پر نہیں ہے، اللہ کے نبی اس سے علیحدگی اور جدائی کا اعلان کر رہے ہیں، اور یہ فرما رہے ہیں فَلَيْسَ مِنِّي، وہ میرے گروہ سے تعلق نہیں رکھتا۔ ایک طرف اللہ کے نبی نے سنت پر چلنے کی اس درجہ تعلیم دی، اور دوسری بات اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو کام میں نے کیا نہیں ہے، جو کام میں نے کیا نہیں ہے، اور جو بات میں نے کہی نہیں ہے، دو چیزیں ہیں، جو بات میں نے کہی نہیں اور جو کام میں نے کیا نہیں۔ اگر کوئی اس بات کو جو میں نے کہا نہیں ہے، کیا نہیں ہے، میری طرف کر دے، میری طرف کر دے، میری طرف منسوب کر دیا، یہ کہہ کر منسوب کر دیا کہ یہ بھی دین ہے، یہ سنت ہے، یہ ضروری ہے، یہ لازم ہے، حالانکہ میں نے وہ کام کرنے کو کہا نہیں ہے اور وہ کام میں نے کیا نہیں ہے، لیکن اس بات کو اور اس کام کو میری طرف کر دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے ایسے ظالم کے بارے میں فرمایا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ عَلَى النَّارِ، حضور نے فرمایا یہ میری طرف جھوٹ کو منسوب کرنے کا جرم یہ ہے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، کہ اس نے ایک جھوٹ بات کو میری طرف منسوب کیا حالانکہ میں نے کہا نہیں۔ جو کام میں نے کیا نہیں ہے اسے دین کہہ کر کیا ہے، لہذا اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، کہ اس نے ایک جھوٹ بات میری طرف منسوب کر دیا، گویا اس نے مجھ پر ایک جھوٹا الزام لگایا ہے کہ جو بات میں نے کہی نہیں اس نے میری طرف منسوب کر دیا، اور جو کام میں نے کیا نہیں اس نے کہا کہ یہ نبی نے کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو میری طرف کسی جھوٹ بات کو منسوب کیا ہے حالانکہ میں نے وہ بات نہیں کہی ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو دین کے نام پر اور دین کے نام سے برس ہا برس سے کرتے آ رہے ہیں، برس ہا برس سے۔ اور طرف تماشا اور اوپر سے ظلم یہ ہے کہ وہ غلط کام کو نہ کرنے والوں کو بے دین کہنے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ چوری کی چوری، اوپر سے سینہ زوری، خود تو غلط راہ پر ہیں، پھر اس غلط کام کے نہ کرنے والوں پر بے دین ہونے کا الزام بھی لگتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو بات میں نے کہی نہیں، جو کام میں نے کیا نہیں، اگر وہ میری طرف منسوب کیا جائے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہمارے سماج اور معاشرے میں بہت سے ایسے کام ہیں جس کا نہ دین سے کوئی تعلق ہے، اسلام سے کوئی تعلق ہے، دور صحابہ میں کہیں جس کا وجود نہیں پایا جاتا ہے، نہ سنت میں کہیں اس کا ذکر اور تذکرہ ملتا ہے، مگر کیا جا رہا ہے۔ ارے بھائی چھوڑ دو، نہیں صاحب کیسا چھوڑیں، بڑوں سے چلتے ہوئے آ رہا ہے۔
خاندانی طریقہ ہے، پرکھوں کا طریقہ ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، نانی دادی کا طریقہ دین نہیں ہوا کرتا، پرکھوں کے طریقے کا نام اسلام نہیں ہے، خاندانی رسم و ریتوں کا نام دین نہیں ہے، خاندانی رسم و رواج کا نام اسلام نہیں ہے، خاندانی رسم و رواج کا نام سنت نہیں ہے۔ سنت تو نبی کے طریقے کا نام ہے، سنت تو نبی کے فرمان کا نام ہے۔ ماننا ماں باپ کے طریقوں کو نہیں ہے، ماننا پرکھوں کے اصولوں کو نہیں ہے، نانی اور دادی کے چوچلوں کا نام دین نہیں ہے۔ دین تو قرآن میں لکھا ہوا ہے، دین کا تذکرہ تو احادیث میں موجود ہے، دین کی عملی تصویر تو صحابہ کی زندگی پیش کرتی ہے۔ لیکن کچھ رسموں اور ریتوں میں یہ امت گھر کے رہ گئی ہے، اور سنت سے اتنی محبت نہیں ہے جتنی رسموں اور ریتوں سے محبت ہے۔ ارے سنت تو داڑھی بھی تھی، تم کبھی کھڑے نہیں رہ گئے اس مسئلے کو لے کر۔ سنت تو مسجدوں میں نکاح کرنا تھا، کبھی آپ ضد نہیں کرے اس مسئلے کو لے کر۔ سنت تو بیٹیوں کو گھروں سے رخصت کرنا تھا، تم کبھی اڑے نہیں رہے لڑکی و لڑکے والوں کے سامنے اس بات کو لے کر، کبھی اڑے نہیں رہے آپ۔ آپ کی نانی بھی تو دادی بھی تو گھر سے رخصت ہوئی تھی جب کہاں کے شادی خانے تھے، پھر وہ رسم اور ریت کیوں توڑ دی گئی؟ میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، رسموں اور رواجوں، رسموں اور ریتوں کا نام دین نہیں ہے۔ ہمارے سماج میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو دین کے نام سے منسوب کر دی گئی ہے، لیکن قرآن و سنت میں اس کا کہیں تذکرہ نہیں، لیکن اس کو نام دین کا دیا گیا، نام کو اس کو اسلام کا دیا گیا۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا، جو میں نے کہا نہیں، جو میں نے کیا نہیں، اگر وہ باتیں میری طرف اگر منسوب کر دیں تو وہ منسوب کرنے والا جہنمی ہے، وہ دوزخی ہے، کیونکہ وہ بات اس نے نبی کی طرف ایک جھوٹا الزام لگایا ہے۔ انہی کاموں میں سے ایک کام ماہ رجب میں بڑے شوق سے، بڑے ذوق سے کیا جاتا ہے، اور اس کو نام دیا جاتا ہے رجب کے کنڈوں کا۔ بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کوئی ایک شخص کسی ایک عالم کی مدد لے کر، یا 10 20 50 100 عالموں کی مدد لے کر مجھے وہ حدیث لا کر بتا دے جس میں اللہ کے نبی نے یہ رجب کے کنڈے کرنے کا حکم دیا ہو، یا اس کے کھانے کو ثواب بتایا ہو۔ بات ثبوت کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ ہونا چاہیے، خیالی باتوں سے کام نہیں چلتا ہے۔ یہ دین کا معاملہ ہے، یہ دکانداری نہیں ہے۔ اگر اللہ کے نبی کے فرمان سے نہیں بتا سکتے تو 40 سالہ دور خلافت ہمارے پاس پورے ثبوتوں کے ساتھ خلفائے راشدین کا موجود ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ چاروں صحابہ کا ایک دور ہے ہمارے سامنے، جس زمانے کی، جس کو بہترین زمانے کی گواہی دی گئی ہے۔ اس دور میں کبھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رجب کے کنڈے ہوئے ہو، اور حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی جا کر دعوت کھائے ہوں؟ آپ بتا دیں۔ یا
کیا حضرت ابو بکر نے نہیں کیا تو حضرت عمر کے گھر کی دعوت پر صحابہ گئے ہوں؟ کہیں 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 اس کا تذکرہ نہیں ہے، کسی حدیث کی کتاب میں اس کا تذکرہ نہیں۔ پھر یہ کنڈے آئے کہاں سے ہیں؟ اب ہمارا مسئلہ تو ایسا ہے، لفظ دعوت چاہے وہ کسی بھی نام سے آ جائے، ہمیں دعوت چاہیے اور جانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بلانے والا ناراض ہو جائے گا، اس بات کا ڈر ہے، نبی ناراض ہو جائیں گے، اس کا کوئی خوف نہیں ہے۔ بلانے والے کی خوشی چاہیے، نبی کی خوشی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آخر یہ کنڈوں کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ جس کو بڑے اہتمام سے بنایا جاتا ہے اور شاید باوضو کھانے کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے، اور کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے ہوئے اس برکت کے پانی کو دفن کیا جاتا ہے، نالیوں میں بہانا گستاخی سمجھا جاتا ہے، یہ اتنا بابرکت کام آیا کہاں سے؟ اسلام میں یہ جنم کب لیا اور اس کو اسلامی نام دیا کب گیا؟ اس کی کیا تاریخ ہے، کیا پس منظر ہے؟ افسوس ہے سنی مسلمانوں پر۔ میرے عزیز بھائیوں، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ شیعوں کی ایجاد ہے، یہ شیعوں کی ایجاد ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، بولے حضرت جعفر طیار کی پیدائش کے اوپر یہ کنڈے کیے جاتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں نہیں، حضرت جعفر طیار کی شہادت پر یہ کنڈے کیے جاتے ہیں۔ نہ حضرت جعفر طیار کی پیدائش رجب کے مہینے میں ہوئی ہے، نہ جعفر طیار کی شہادت رجب میں ہوئی ہے، دو بھی غلط ہے۔ اسلام اپنے پیچھے ٹھوس تاریخی ثبوتیں رکھتا ہے، اسلام اپنے پیچھے ٹھوس تاریخی ثبوتیں رکھتا ہے، یہاں پر آئیں بائیں شائیں کی باتیں نہیں چلنے والی ہیں، یہاں بات ثبوت اور دلیل سے چلتی ہے۔ حضرت جعفر طیار کی نہ پیدائش رجب میں ہوئی ہے، نہ ان کی شہادت رجب میں ہوئی ہے، تو بھی باتیں غلط ہیں۔ پھر یہ کنڈوں کی تاریخ کیا ہے؟ میرے عزیز بھائیوں، شیعوں کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ یہ دشمن صحابہ ہے، اور شیعوں کے بارے میں ہمیں جاننا چاہیے یہ بات کہ شیعہ اللہ کے نبی کے بعد جو صحابہ اکرام باحیات اور زندہ تھے، ان میں صرف 4 صحابہ اکرام کو مسلمان مانتے ہیں، باقی پورے صحابہ اکرام کو انکلوڈ امہات المومنین، بشمول امہات المومنین، تمام صحابہ اکرام کو نعوذ باللہ یہ لوگ کافر مانتے ہیں۔ پورے صحابہ کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے، کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی کے بعد مرتد ہو گئے تھے۔ قرآن کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ یہ شراب خور خلفاء کے خاطر بدل دی گئی ہوئی کتاب ہے، خلفاء راشدین کو شراب خور کہتے ہیں۔ یہ ام المومنین اما جان حضرت عائشہ کو مسلمان ماننے تیار نہیں، ام المومنین اما جان حضرت حفصہ کو مسلمان ماننے تیار نہیں، ابو بکر و عمر عثمان و علی طلحہ و زبیر کو مسلمان ماننے تیار نہیں۔
یہ شیعوں کی ایجاد ہے۔ ایجادی کی وجہ کیا ہے؟ ایجاد کی وجہ کیا ہے؟ ایجاد کی وجہ یہ ہے، شاید یہ سننے کے بعد کوئی غیرت مند مسلمان نہ رجب کے کنڈے کرے گا نہ رجب کی دعوت کھائے گا۔ کیا وجہ ہے اس کے ایجاد کرنے کی؟ نہ حضرت جعفر طیار کی پیدائش رجب میں ہوئی ہے، نہ حضرت جعفر طیار کی شہادت رجب میں ہوئی ہے۔ تاریخ اٹھا کر آپ دیکھ لیجئے۔ گروہ صحابہ کے اندر شیعوں کو سب سے زیادہ عداوت ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت امیر معاویہ سے انتہا درجے کی عداوت شیعوں کے دلوں کے اندر ہے، اور حضرت امیر معاویہ کی وفات رجب کے مہینے میں ہوئی تھی، تو یہ حضرت امیر معاویہ کی وفات کی جشن میں وہ دعوت کرتے تھے جس کو انہوں نے رجب کے کنڈوں کا نام دیا ہے۔ یہ کھیر، یہ پوریاں، اللہ جانے ہم تو زندگی میں اللہ کا احسان ہے آج تک کبھی نہ کھائے نہ دیکھے۔ کیا کیا بنتا ہے؟ عام طور پہ کھیر اور پوریوں کا نام اور تذکرہ سننے میں آتا ہے، یہ دراصل حضرت امیر معاویہ کی وفات پر ایک جشن کے نام پر ان کے گھروں میں پکتا تھا، لیکن پتہ نہیں شیعوں کے گھروں سے کب یہ سنیوں کے گھروں میں آ گیا۔ تو کیا اپنا نام دشمن صحابہ میں لکھانا چاہتے ہو دعوت کر کے؟ کیا اپنا نام امیر معاویہ کی وفات پر جشن منانے والوں میں لکھانا چاہتے ہو دعوت کھا کر؟ اس کا دین سے کیا تعلق ہے؟ اسلام سے کیا تعلق ہے؟ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے سماج میں دین کے نام سے، دین کے عنوان سے آ گئی ہے۔ ایک دور تھا علماء کی کمی تھی، کتابیں دستیاب نہیں تھی، اور دین کو سیکھنے کے مواقع نہیں تھے، اور دین کو صحیح دین کی صحیح تصویر بتانے والے موجود نہیں تھے، لہٰذا یہ غلطیاں ہمارے پرکھوں سے ہوئی تو ہوئی ہوگی، ناواقفیت کی بنیاد پر اللہ کی ذات عالی اور اس کی شان رحمت سے امید ہے وہ انہیں معاف کر دے گا، لیکن ان پرکھوں کے طریقے پر جمے رہنا، اس پر اڑے رہنا اور اسی پر اپنی زندگی کو چلانے کی ضد کرنا، شاید اس کی گنجائش ہم لوگوں کے لیے نہیں ہے، ہم لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، نہ اپنے گھروں میں یہ کام کرو۔ اگر کوئی دعوت دیتا ہے پھٹکار کرو اس کی اس دعوت کے اوپر، ارے ناراض ہو جائے گا، اگر اس ناراضگی سے نبی کی خوشنودی مل جائے تو ایسی 1000 ناراضگیوں کے لیے ویلکم ہے۔ اگر اس بدعت کو مٹانے میں ہم اپنا رول ادا کریں اور اس کے عوض ہمارا سگا ناراض ہو جائے، اور دین حق پر چلنے کی وجہ سے اگر رب کی رضا مل جائے، تو ایسی 1000 ناراضگیوں کے لیے ہمارے سینے میں جگہ باقی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، ایک ہے سنت، ایک ہے بدعت، دونوں چیزیں واضح ہیں۔ سنت نبی کے طریقے کو کہتے ہیں، بدعت نبی کے بعد لوگ بولتے فین بدعت ہے، کار بدعت ہے۔ بولے حضور فین میں بیٹھے تھے کیا؟ حضور کار میں گئے تھے کیا؟ حضور موٹر سائیکل پہ پھرے تھے کیا؟ RCC کے بنگلے میں تھے کیا؟ وقت ختم ہو گیا، ورنہ اس کی پوری شرح کرتا میں۔ کون بولتا فین لگانا سنت ہے، بلکہ کوئی بولتے ثواب ہے، بلکہ بولتے گھر بنانا ثواب ہے، موٹر سائیکل پہ پھرنا ثواب ہے، کار میں جانا ثواب ہے۔
میرے عزیز بھائیوں، جو کام دین کے نام پر جنم دیا گیا ہو، اس کا جنم دین کے نام سے ہوا ہے، اس پہ دین کا ٹھپا لگایا گیا اور اس کو دین کے نام کا بینر لگا کر کیا جا رہا ہے اور اس کو نام دیا گیا ہے دین کا، اسلام کا، سنت کا، جو بھی ہے، لیکن اس کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے، اس کا تذکرہ حدیث میں نہیں ہے، اس کا تذکرہ صحابہ کی زندگی میں نہیں ہے، تو کہیں گے کہ صاحب آپ اس کو دین کا نام مت دیجئے، آپ کر لیجئے، آپ کر لیجئے، فین لگا لیجئے، گاڑی میں جائیے، آٹو میں جائیے، بنڈی پہ جائیے، پیدل گھسیٹ لیتے ہوئے جائیے، سر سے بل چل لیتے ہوئے جائیے، آپ کو اختیار ہے، جائیے۔ اب یہ تمام کاموں کو آپ نام دیں اسلام کا، دین کا، سنت کا، تو ہم آپ کو پوچھیں گے کہاں ہے بتائیے، کہاں ہے بتائیے، کیونکہ آپ سر کے بل چل کے جانے کو سنت بول رہے ہیں نا، کہاں ہے بتائیے۔ تو جو کام دین کے نام پر کیا جاتا ہے اور اس کا تذکرہ نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ صحابہ کی زندگی میں موجود ہے، تو ہم آپ سے سوال کریں گے کہ اس کا تذکرہ کہاں ہے؟ اگر ہے اوکے، اگر نہیں ہے تو نام دیا جائے گا کہ صاحب یہ نئی ایجاد ہے، بدعت ہے، کیونکہ آپ اس کو دین کا نام دے رہے ہیں، لہذا اس کا نام بدعت ہے۔ بعض لوگ بولتے دلیل نہیں پوچھنا ہمارے سے، دلیل پوچھنے والا ذلیل ہو جائے گا۔ قیامت میں پتا چلے گا کون ذلیل ہوتا ہے، کون سرخرو ہوتا ہے، پتا تو قیامت میں چلے گا۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، جو کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا اور نہیں فرمایا ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ ہاں، اگر کوئی کہے نہیں یہ اس کا ذکر ہے تو اس سے پوچھیں، آپ بتائیں مجھے، میں توبہ کرنے تیار ہوں، میں توبہ کرنے تیار ہوں، آپ مجھے بتاؤ تو صحیح کون سی حدیث میں اس کا تذکرہ ہے، قرآن کی کون سی آیت سے رجب کے کنڈے ثابت ہے، کون سے صحابی رجب کے کنڈے کرتے تھے اور اس دعوت میں کون کون صحابہ گئے تھے، بتا دو۔ آپ کے گھر میں کیا میں میرے گھر میں چالو کروں گا اور پہلی دعوت دینے والا میں ہوں گا اور پہلے دعوتی آپ ہوں گے، میں آپ کو ویلکم کروں گا پھول کا ہار پہنا کر؟ بتاؤ تو صحیح۔ خالی زبانی باتیں، زبانی جمع خرچ سے کام نہیں چلے گا، اور ہم کو یہ مزاج چھوڑنا ہوگا کہ ہم لوگوں کی خوش دلی کے لیے نبی کی سنتوں کو ذبح کرتے پھر رہے ہیں۔ دین یہی سے مٹتا ہے، دین یہی سے مٹتا ہے۔ لہذا ایسی دعوت آئی، آپ صاف انکار کر دیں کہ صاحب یہ سنت نہ ہے، یہ سنت نہیں ہے اور دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، میں معذور ہوں اس میں شریک ہونے سے۔ تب جا کر ہماری زندگی سنت کے راستے پر آ سکتی ہے۔ بعض لوگوں کا مزاج عجیب ہوتا ہے، نہ وہ بندے کو نہ بندے کو ناراض کرنا چاہتے ہیں، نہ اللہ کو ناراض کرنا چاہتے ہیں۔ بولے اللہ آسمانوں پہ آپ خوش رہیے، زمین پہ تیرے بندہ خوش رہیں گے۔ یہ دوغلی پالیسی دین میں نہیں چلتی، یہ دوغلا پن ہے، یہ دو دلا پن ہے، یہ دوغلا پن کہا جاتا ہے۔ بندوں کی رضا سے کچھ نہیں ملنے والا ہے، رب کی رضا کے طلبگار بنیے۔ بندوں کی رضا سے کیا ہونے والا ہے؟ اگر پوری دنیا آپ سے خوش ہو جائے، پوری دنیا آپ کی فالوور بن جائے، پوری دنیا آپ کی واہ واہ کرنے لگ جائے، تو کیا دنیا کی واہ واہ سے رب راضی ہو جائے گا؟ ارے پورے مکے والے ابو جہل سے خوش تھے، پورے مکے والے ابو لہب سے خوش تھے، تو کیا اللہ بھی ان سے خوش تھا؟ پورے مکے والے نبی کے مخالف تھے، تو کیا اللہ بھی نبی کا مخالف تھا؟ کیا ضابطہ ہے ہمارا؟ کیا سوچ ہے ہماری؟ کیا فکر ہے ہماری کہ ہم زمین پر بندے کو راضی رکھنا چاہتے ہیں، آسمانوں پر اپنے رب کو راضی رکھنا چاہتے ہیں؟ دو دلی پالیسی، دوغلی پالیسی دین کے معاملے میں۔ دین کے معاملے میں تو یہ کہا گیا وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ،
کہ وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت گری سے بے پرواہ ہو جاتا ہے کہ تو ملامت کرتا ہے کر لے، مجھے تیری ملامت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ سنت نہیں ہے اس لیے میں نہیں کرتا، یہ دین نہیں ہے اس لیے اس دعوت میں شریک نہیں ہوتا۔ یہ ہوتا ہے ایک سچے نبی کے فالوور کا طریقہ۔ اللہ ہم سب کو اس راستے پر چلائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔